علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے مفتی صاحب نے 9 محرم الحرام کے دن جمعۃ المبارک کے خطبہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اگلے دن شیطان نے آ کر ان کو جگایا اور کہا کہ کل تم نے نماز چھوٹنے پر جو گریہ وزاری کی اس کے سبب تمہیں 70 گنا ثواب ملا، اس لیے مجھے خدشہ ہوا کہ آج بھی ایسا نہ ہو جائے تو میں خود تمہیں اٹھانے کے لیے آ گیا، کیا یہ واقعہ ثابت ہے؟ یا اللہ، اگر اس طرح کوئی شیطان موجود ہے تو اس طرح شیطان اور ہونے چاہیے دنیا میں۔ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ شیطان آپ کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، وہ تو برائی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل کہانی ہے، یہ پتہ نہیں کن کن بزرگوں کے ساتھ بھی جوڑی ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان کو کوئی روایت نہیں ملتی تو پھر اس طرح کی کہانیاں اور بیان کریں 9 محرم کو، آپ اندازہ کریں، اور 9 محرم کو آپ فضائل اہل بیت بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں اور یہ جعلی باتیں بیان کر رہے ہیں، کتنی بد عقیدگی کے اوپر مبنی باتیں۔ شیطان کبھی بھی آپ کو فجر کے لیے اٹھائے گا۔ پہلی تو آپ مجھ سے الزامی جواب والی پھکی والی بات لے لیں کہ نبی علیہ السلام کی بھی ایک دفعہ فجر رہ گئی تھی، اور کتنے صحابہ کی فجر رہ گئی تھی غزوہ تبوک سے واپسی پہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ جب حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی اور مشرق کی طرف، یعنی نبی علیہ السلام کا تو مشورہ یہ تھا کہ نماز پڑھ کے ہی فجر کی سوتے ہیں، رات کا آخری پہر ہو چکا تھا۔ صحابہ نے کہا سر تھوڑی جی ٹیک لا لئیے، تو آپ مشورہ مان لیا، حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ مشرق کی طرف جہاں سے پو پھوٹتی ہے وہاں طرف دیکھتے رہو اور اونٹ پہ بیٹھے رہو، جیسے ہی وہ سفیدی نکلے گی، ایک سفیدی نکلتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، ٹھیک ہے جی، اسے صبح صادق کہتے ہیں، اور سورج جب نکلتا ہے وہ تو طلوع آفتاب ہوتا ہے، صبح صادق والی، وہ ان پہ بھی نیند کا غلبہ ہوا، وہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو سورج بہت بلند تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز قضا ہوگی، آپ فرمایا یہی وقت ہے، اذان دو۔ آپ نے جماعت سے سورج نکلا ہوا فجر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص سو جائے، سونے سے مراد آپ والا سونا نہیں کہ راتی 3 بجے سو گئے روزانہ ہی، یہ تو ایک واقعہ تھا نا، یا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جاگ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے، وہی ٹائم ہے اس کے لیے۔ اس میں تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ بعد میں کوئی آپ علیہ السلام کو یا صحابہ کرام کو کوئی شیطان بعد میں کوئی جگانے کے لیے آتا ہو، یہ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ نہیں یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں گے شیطان کو علم غیب ہے؟ میں نے جو نیکی کی ہے یہ میرا اور اللہ کا راز ہے نا، یا میں نے برائی کی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ جو نیکی کی کہ میں نے گریہ وزاری کی، اس کی وجہ سے 70 گنا فجر کا ثواب لکھا گیا، یہ ثواب لکھنے کا ڈیٹا فیکس شیطان کو کس نے کیا؟ ہائے انجینئرنگ، اے جڑے فرشتے نے کیتے اور رلیا جے شیطان نال، اللہ نے نہیں رلیا کہانی، وہ اللہ نے تیری ڈیوٹی لی، تو ڈیٹا اللہ کا لیک کرنا ہے، شیطان نو دسنا ہے۔ دیکھو کدھر ویسے یہ کہیں گے جی وہ بزرگوں کو بھی علم غیب نہیں ہے، یہ ایک دیوبندی مفتی کا واقعہ ہے اور یہ اوریجنل واقعہ ہے، یہ ایک بھائی نے فون پہ سنایا ہے تو میں نے اس کو سوال کے طور پہ پھر ایڈ کروایا ہے۔ تو یہ دیوبندیوں سے ہم پوچھتے ہیں، آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ علم غیب، آپ نبی کے لیے بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، تو یہ شیطان کو جو علم غیب ہے یہ کہاں سے ہو گیا ہے؟ اور فرشتے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں لیک کر کر کے ان کے شیطانوں کے کان میں ڈالتے رہتے ہیں اور وہ پھر آگے اگلے دن جگاتے ہیں؟ بالکل کہانی ہے کہ جو اور بتا دیتے ہیں کہ جی شیطان سر کبھی بھی آپ کو جگانے کے لیے نہیں آئے گا، اور اللہ بھی آپ کو کبھی جگانے کے لیے نہیں آئے گا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے آپ کو کہ اذان ہوگی تو آپ کے قدم مسجد کی طرف کبھی بھی نہیں اٹھیں گے خود بخود، آپ کو اپنی ول سے اٹھانے ہوں گے، اور برائی کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو زمین آپ کے پاؤں من کے نہیں ہوں گے، وہ آپ کو خود ہی روکنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ہے، جو لوگ کوشش کریں گے ان کے لیے ہماری راہیں کھل جائیں گی۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جعلی، اس میں حضرت معاویہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم ان کو تو ٹارگٹ کر نہیں رہے، لیکن جو ان کے جعل فضائل اس طرح کے بیان کرتے ہیں نا، خدا کے لیے اللہ سے توبہ کریں۔ آپ مطلب کوئی اور باتیں بیان کر لیں، اس طرح کی کہانیاں بنا کے آپ اپنے عقیدے بھی برباد نہ کریں، جس میں آپ مطلب کسی بندے کی فضیلت بیان کرتے کرتے اپنا عقیدہ خراب کر لیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ دیں، فرشتوں پہ جھوٹ باندھ دیں، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل جعلی واقعہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟